الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني بني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کی زندگی کے کچھ حالات. کیونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو حصے ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی عمر شریف 63 سال میں آپ قبل از نبوت کے 40 سال اور نبوت کے 23 سال، اس طرح کل ملا کے 63 سال ہوتے ہیں. 23 سالہ زندگی آپ کی نبوت کی ہے اور 40 سالہ زندگی قبل از نبوت کی ہے. گویا کہ ہم بات کو آسان کرنے کے لیے یہ جملے دہرا سکتے ہیں. قبل از نبوت کی زندگی آپ کی محمد بن عبداللہ کی ہے اور نبوت کی جو زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس اعتبار سے قبل از نبوت کے جو واقعات بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں، زیادہ تر اس کا مواد تاریخی کتب سے ہے، اور تاریخی کتب کے بارے میں محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اس میں بے حساب باتیں بے سند کہی گئی ہیں. اسی لیے تاریخ کا معاملہ ہے، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن نبوت کے بعد جب بات آئے گی قرآن اور حدیث کی تو وہاں پہ کسی کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے. تاریخی معاملات میں اس کا چونکہ دار و مدار تحقیق پہ ہے، اس اعتبار سے بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے کچھ ایسی آئیں گی اس کے اندر اختلافات بھی پیدا ہوں گے. اس کو اختلاف کی حد تک یہ میں محدود رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے بعد از نبوت کی زندگی کے لیے. چونکہ آپ نبی ہیں، اس اعتبار سے قبل از نبوت کی زندگی بھی آپ کی بالکلیہ طور پہ یقیناً ایک بہت صاف ستھری زندگی ہے. اس اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے آیات جو تلاوت کی ہے اس کی ترجمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل دونوں مل کے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں اور تو اسے قبول فرما، اور تو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس شہر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار اس شہر کو یعنی مکے کو امن و امان والا بنا، امن و امان والا بنا، اور مجھے اور میری ذریت کو، میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو میری بات مانے گا اور جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اس سے میرا تعلق ہے اور میرا ساتھی ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری بات نہیں مانے گا اور میری اتباع اور پیروی نہیں کرے گا بلکہ نافرمانی کرے گا، اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے کیونکہ تو غفور رحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے میری ذریت کو، میری اولاد کو تیری اس قابل احترام والے گھر کے پاس چھوڑا ہے، بسایا ہے، تاکہ یہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پروردگار تجھ سے التجا اور دعا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو تو ان لوگوں کی طرف جھکا دے، لوگوں کے دلوں کو یہاں کے رہنے والوں کے متعلق ان کے دلوں میں ان کے تعلق سے محبت ڈال دے۔ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور یہاں کے رہنے والوں سے میووں سے پھل پھلات سے تو نواز تاکہ تیرے شکر کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت کریمہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار یہاں کے رہنے والوں میں انہی میں سے ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیج اٹھا تاکہ وہ تیری آیات پڑھ کے انہیں سنائے، سمجھائیں اور تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست ہے، غلبے والا ہے اور تو حکمت والا ہے۔ اس لیے آیت میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف کی آیت ہے یہ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تمہارے درمیان میں جو کتاب تورات ہے اللہ کی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں میرے بعد ایک آنے والے رسول کی پیشن گوئی کر رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید میں آیت، اور اسی طرح سورہ اعراف میں آیت یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور کی خبریں پیشن گوئی تورات اور انجیل میں موجود ہیں، بلکہ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہ واقعی میں وہی رسول ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں ان کی علامات، ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس آنے والے آخری رسول کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، بشارت دی، اور حدیث میں بات آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں کی سچے خوابوں کا جو ہے اس کی تعبیر ہوں۔ اب ہم یہاں پہ تاریخ کے طور پہ جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دونوں بیٹوں
کو ابراہیم علیہ السلام دونوں مقامات پہ آباد کیا، بسایا۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو آپ نے کعبۃ اللہ میں مکے شہر میں بسایا، وہاں پہ ان کی ضروریت، ان کی نسل چلی۔ اور چھوٹے بیٹے کو آپ نے فلسطین، عراق ادھر بسایا۔ اور اس طرح یہ دونوں بیٹوں کو دو مقامات، اور دونوں سے جو نسل چلی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی۔ اس طرح اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل اور اسحاق علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل چلی، اور ان کی نسل جو پھیلی فلسطین، عراق، شام وغیرہ ادھر، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسے۔ بنی کے معنی بیٹے کے ہیں، اور اسرائیل کے معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اس طرح ادھر جو چلی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ یہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، وہاں پہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا جو ہے نا نام آتا ہے اس میں۔ اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کی جو نسل، اس کے بعد جو بڑی بیٹے کی جو نسل چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکے میں، اسے کہتے ہیں بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل۔ اب یہ دو شاخیں جناب علی چلی، ایک شاخ ادھر مکہ اور ایک شاخ ادھر عراق، فلسطین۔ بنی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی ضروریت اور ان کی نسل میں، ان کی ضروریت میں جو سلسلہ چلا، اسی میں ایک شاخ ہے قریش کی، اور قریش میں ایک شاخ ہے بنی ہاشم کی۔ اور یہ بنی ہاشم کے بھی کئی شاخیں ہیں، جس میں دو شاخیں بڑے مشہور ہیں، ایک بنی ہاشم اور ایک بنی امیہ۔ اس طرح بنی ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاندان ہے آپ کا بنی ہاشم۔ بنی ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ عبد المطلب کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں، مختلف بیویاں تھیں ان کی، اور 10 بیٹوں میں سب سے ان کے بڑے بیٹے تھے حارث بن عبد المطلب۔ اس کے بعد زبیر، ابو طالب، عبداللہ۔ زبیر، ابو طالب اور عبداللہ تینوں ایک ماں کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ یہ قبیلے بنی مخزوم سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی ایک بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اس طرح یہ تینوں سگے بھائی، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ اب یہاں پہ ہم صرف 3 بھائیوں کا تذکرہ کریں گے، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو چچائے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو لہب، یا آپ کے دوسری، یا ہماری اپنی زبان میں سوتیلے جو کہتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجیے، چچائے۔ اس طرح عبد المطلب، ابو طالب، یہ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کے والد ہیں۔ ابو طالب ان کی کنیت ہے، حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی بھی تھے، وہ طالب تھے، تو اسی بنا پہ ابو طالب کہا جاتا ہے ان کو، طالب کے والد۔ حضرت علی کے اصل
ابو طالب کا جو اصلی نام ہے وہ عبد مناف یا عبد منات، ایک بت کا نام ہے۔ مکے میں چونکہ بت پرستی تھی اس وقت لوگ اپنے بتوں کے نام پہ نام رکھتے تھے بچوں کا، تو اسی طرح حضرت والد کے نام کو بھی بت کے نام پہ رکھا گیا، عبد مناف یا عبد منات۔ منات کا ذکر بت کا قرآن میں آیا، افرائیتم اللات والمنات الثالثۃ الاخری، سورہ نجم میں۔ تو منات یا مناف، اسی طرح بہت سارے کچھ ایسے آپ کو آتی ہے بات۔ ابو لہب، ابو لہب بھی اس کا اصلی نام نہیں ہے، اصلی نام تو ابو لہب کا ہے عبد العزیٰ۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے، اس کے نام پہ ہے۔ اسی طرح آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا، ابو جہل، اس کا نام نہیں ہے ابو جہل کا، وہ تو اس کو لقب دیا گیا جاہلوں کا باپ۔ ابو جہل کا اصل جو نام ہے عمر بن حشام، یہ بھی رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا۔ ابو لہب بھی آپ کا چچا ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور آپ کے پورے جتنے بھی چچا ہیں ان میں صرف دو جو ہے اسلام لائے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی اور حضرت حمزہ کی نانی، یہ دونوں خلیرے بھائی۔ حضرت حمزہ کے نانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، یہ دونوں سگے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے وہب، حضرت حمزہ کے نانا کا نام ہے وہیب۔ تو اس طرح رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ یہ چچا بھی ہونا اور رضائی بھائی بھی ہونا اور ننیال کی طرف سے رشتہ دار بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے چھوٹے بیٹے عبد المطلب کے وہ حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے درمیان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 2-3 سال کا ہے۔ مورخین یہ بات لکھتے ہیں جس وقت آپ نے عبداللہ کا نکاح کیا اپنے بیٹے کا، اسی دن عبد المطلب نے بھی نکاح کیا حضرت عبداللہ یعنی حمزہ کی والدہ سے۔ وہاں حضرت حمزہ کی پیدائش ہوئی، اس اعتبار سے ہم عمر ہیں یا 2-3 سال کا فرق بتایا۔ اسی طرح حضرت عباس بھی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے چچاؤں میں، بالکل جو ہے 4-5 سال ان کا فرق، 2-3 سال، اس طرح جو ہے بتایا گیا ہے تواریخ کی کتابوں کے اندر۔ حضرت عبداللہ جب 25 برس کے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کا جو پیشہ تھا آپ کے والد محترم کا وہ تجارت تھا، اہل مکہ کا پورا ذریعہ معاش جو تھا وہ تھی تجارت۔ مکے سے شام تک سفر کرتے ہیں لوگ اور 3-3 4-4 مہینے کا سفر ہوتا، اونٹوں کے اوپر سامان لے کے جاتے اور لاتے بیچتے، تجارت۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر جب 25 برس کی ہو گئی تو آپ کے والد نے عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح کیا مدینہ کی ایک خاتون سے۔ مدینہ اس وقت اصل اس کا نام تھا یثرب، بعد میں مدینہ پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے جانے کے بعد یثرب کو نام بدل کے مدینہ منورہ کہلایا۔ تو یثرب میں آپ نے نکاح کیا آپ کے اپنے بیٹے کا آمنہ بنت وہب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، تاریخ میں بات آتی ہے 25 سال کی عمر حضرت عبداللہ کی تھی، حضرت آمنہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی 20 سال تھی۔ اس طرح نکاح ہوا اور نکاح کرنے کے بعد عبداللہ نے 1 ہفتہ کچھ سے زیادہ دن اپنے بیوی کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد وہ تجارت کے غرض سے نکل گئے۔ جب وہ تجارت کے لیے نکل گئے شام کے لیے سفر پہ، اور اب تجارت کر کے شام سے جب واپس ہو رہے تھے
جب شام کو یہ قافلہ تجارت کا نکلتا ہے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے، یثرب، تو مدینے سے ہوتے ہوئے شام، اس وقت شام میں بہت بڑا شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا، وہاں پہ تجارت کی منڈی لگتی تھی، اور ایک تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو عبداللہ ایک جو ہے مدینہ میں بیمار پڑ گئے، اپنے ننیال میں سمجھا، بیمار پڑ گئے، تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہے، اور اسی اثنا میں وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی اطلاع عبد المطلب کو ملی تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنے چھوٹے بھائی کو لے آؤ، لیکن جب تک بڑے بھائی مدینہ جا چکے تھے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین بھی وہیں پہ ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ کا جو بھی ساز و سامان ہے تجارت کا وہ لے کے آئے۔ اس طرح حضرت آمینہ بیوہ ہو گئی، اور اسی اثنا میں حضرت آمینہ حاملہ ہو گئی، اور چنانچہ یہ بات لکھتے ہیں مورخین کہ آپ کا حمل 2 مہینے کا تھا، اس وقت جو ہے اطلاع کی خبر آئی تھی۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یتیمی کی حالت میں، آپ یتیم پیدا ہوئی۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ آتی ہے آپ کو، الم یجدک یتیما فآوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا۔ اب ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اس میں ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، علی الصبح آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چنانچہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، والدہ کی طرف سے احمد رکھا گیا، دونوں کا مادہ ایک ہے، مفہوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 مقامات پہ آیا ہے، 4 مقامات پہ محمد ہے اور 1 مقام پہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مقام ہے سورہ آل عمران، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور گزر گئے۔ دوسرا مقام ہے سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم پہ ہیں، خاتم النبیین ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ اب جو کوئی بھی اس عقیدے سے انحراف کرے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تیسرا مقام خود آپ کے نام سے ایک سورت نازل ہوئی قرآن میں، سورہ محمد، وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے۔ چوتھا مقام جو اس کے بعد لگی ہوئی سورت ہے سورہ الفتح، محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اہل باطل کے لیے بڑے تیز ہیں، بڑے سخت ہیں، اور آپس میں ایمان والوں کے لیے بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں پہ محمد کا نام آیا، اور 5واں مقام ہے سورہ صف میں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے، احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے 4 اور 5 نام آپ کے ایک نام احمد کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اسی طرح بہت سارے صفاتی نام حدیث میں بھی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ماحی ہوں، شرک کو میٹنے والا، ماحی شرک کو میٹنے والا، میں حاشر ہوں، میرے بعد صرف حشر ہوگا۔ اس قسم کے بہت سارے اوصاف کی نام ہیں۔
لیکن آپ کے جو نامسل ہے ذاتی وہ ہے محمد اور احمد، یہ دو نام ہیں اس اعتبار سے۔ دوسری بات، جب آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد ایک خاتون ہے جس کا نام ہے صوبیہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کی باندھی، اس کا دودھ آپ نے پیا۔ پھر اور دو خواتین کا بھی نام ملتا ہے، ایک تو خیر باضابطہ دائمی طور پہ جس کا دودھ پیا ہو وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، دائی حلیمہ، یہ دودھ پیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خواتین کا دودھ پیا، اور اس میں رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت صوبیہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا رضی اللہ تعالیٰ، اس اعتبار سے وہ چاچا کے ساتھ رضائی بھائی بھی ہیں۔ ہم کچھ گفتگو کریں گے تاریخ کی کتابوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا ہے۔ مہینہ اور دن، ربیع الاول اور پیر کا دن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ خود حدیث میں بخاری میں کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، پیر کا دن تھا، لیکن تاریخ کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، اسی لیے اختلافات ہیں۔ سب سے پہلے طبری اور ابن خلدون، یہ بڑے مورخین مانے جاتے ہیں ہمارے پاس، ان کے یہاں جو تاریخ لکھی ہے 12 ربیع الاول ہے، اور طبری اور ابن خلدون میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ طبری ہی کی جو تاریخ ہے اسی کا چربا سمجھیے آپ ابن خلدون ہے، جہاں بجا حوالے، اور پرانی کتاب بھی آپ کو ملے گی ابن اسحاق کے نام سے تاریخ کی کتابوں کے اندر، اور بھی آئیں گے۔ اب اس سلسلے میں پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ، اس میں اختلاف نہیں ہے، اسی لیے اسلامک ریسرچ اسکالر میں کئی ہیں، اس کو بیس بنا کے، بنیاد بنا کے پوری تحقیق کر کے آخر ربیع الاول کا پیر کا دن جب آتا ہے تو تاریخ کون سی آتی ہے چاند کی، شمسی تاریخ کو انہوں نے بنیاد بنا کے پیر کا دن پوری تحقیق کی ہے۔ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں جو ماہر فلکیات ہیں، ریاضی داں ہیں، محمود فلقی ان کا نام ہی ہے، ان کی بہت بڑی سلسلے میں تحقیق اور ریسرچ ہے۔ اس سلسلے میں انہیں پورے تحقیق کر کے جناب علی اس بات کو لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں وہ ہے 9 ربیع الاول۔ اور ویسے تاریخ کی کتابوں میں بھی آتی ہے بات، 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 10 ہے، 12 ہے، یہ آتی ہے، لیکن 9 ربیع الاول یہ ساری تاریخوں کو رکھنے کے بعد تاریخ جو ہے اس کی چھان بین کر کے، اس کو ریسرچ کر کے کون سی تاریخ ہے مہینے اور پیر کے دن میں جو مناسبت رکھتی ہے اس سے، وہ ہے 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول۔ اب ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتابیں جو سیرت کے عنوان کے اوپر جو تحقیق طور پہ لکھی گئی ہے، وہ سیرت نگاروں نے کیا تحقیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر، تاریخ کے اوپر، ان کتابوں کے حوالے ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، تاکہ بات جو ہے مکمل طور پہ ہمارے ذہن دماغ میں آ جائے کہ واقعی میں تاریخ کیا ہے، 9 ہے یا 12 ہے، سامنے آ جائے۔ ہندوستان کی مشہور شخصیت ہے، سبھی جانتے ہیں ان کو، بہت بڑی مشہور شخصیت ہے، علمی علامہ جن کو شمس العلماء کہا جاتا ہے، وہ ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پہلی جلد مکمل کی ان کے انتقال کے بعد، باقی کی جو سیرت و تکمیل کیا ہے خود ان کے شاگرد ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوری تحقیق کے بعد اس بات کو اعتراف کیا ہے، مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول۔ اور اسی اسنا میں ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت ہے جس سیرت کے اوپر کام کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، اور لکھنے والے مصنف کا نام ہے قاضی محمد سلیمان منصور پوری، سیرت رحمت للعالمین۔
ہندوستان کی مشہور شخصیت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سیرت کے اوپر نام ہے رسول رحمت، ترتیب اور پیشکش جو ہے غلام رسول مہر، تحقیق کر کے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول۔ ہندوستان کی مشہور شخصیت جس کو سیرت کے اوپر ایوارڈ ملا سعودی حکومت کی طرف سے، وہاں سے کتاب سیرت کے عنوان کے اوپر ہندوستان کے قسمت میں آئی وہ کتاب بھی، اور ان کا نام ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، کتاب کا نام الرحیق المختوم۔ تحقیق کے بعد انہوں نے اس بات کو لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول۔ اسی طرح سیکنڈ نمبر پر جو کتاب آئی ہے سیرت جو ایوارڈ لیا وہ پاکستان کے حق میں آئی ہے، اور کتاب کا نام ہے پیغمبر اعظم و آخر، اور لکھنے والے مصنف کا نام ہے نصیر احمد ناصر۔ تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول۔ اسی طرح مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عربی کے، ان کی کتاب ہے 3 زبانوں میں، عربی، اردو، انگلش۔ کتاب کا نام ہے حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھی لکھا 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول۔ تحقیق کر کے انہوں نے اس بات کو لکھا۔ عرب کی تاریخ میں کتاب لکھی گئی دولت العرب والاسلام، تحقیق کے بعد 9 ربیع الاول۔ دمشق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر، جن کا نام ہے شوقی ابو خلیل، ان کی کتاب مشہور سن 2000 میں یہ کتاب لکھی گئی سیرت کی چھانبین کے بعد، اس کا نام ہے اطلس سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے تاریخوں کو انہوں نے لکھا کہ 9، 8، 10، 12 رکھنے کے بعد یہ تجزیہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول۔ اس کے بعد خود ہندوستان کے اندر جو کتاب سیرت کے عنوان پہ لکھی گئی ہیں اس کے بھی میں حوالے آپ کو دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مشہور شخصیت سیرت کے عنوان پہ بڑی اچھی کتاب سیرت پہ آئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سیرت احمد مجتبیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھنے والوں کا نام ہے شاہ مصباح الدین شکیل۔ سیرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری کتاب ہے، اور زبان بڑی شیریں اور میٹھی ادبی انداز میں یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے کتاب چھپی سیرت کے عنوان پہ، جس کا نام ہے، کتاب کا نام رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنے والے خالد مسعود، 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول۔ پاکستان کی کتاب اور ایک ہے پیغمبر انسانیت، لکھنے والے جعفر پھلواری، 9 ربیع الاول۔ ہندوستان کی مشہور شخصیت مسلم پرسنل لا کے صدر، موجودہ بحیات ہیں، ندوۃ العلماء کے صدر مولانا نام رابع حسنی ندوی، بڑی اچھی کتاب ہے سیرت پہ، ابھی آئی پریزنٹ تھوڑے۔ کتاب کا نام ہے رہبر انسانیت سراج منیرہ، 9 ربیع الاول۔ اسی طرح مشہور کتاب ہندوستان میں سیرت کے عنوان پہ جس کا انداز دعوتی ہے، کتاب کا نام ہے محسن انسانیت، مولانا نعیم صدیقی، ولادت باسعادت 9 ربیع الاول۔ ہندوستان کی ایک شخصیت ہے جن کا نام مولانا صفت الرحمان ہے، یہ کتاب کا نام سیرت اسوہ حسنہ، 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول۔ میں آپ کو کتابات کے حوالے دے رہا ہوں، ریسرچ جو ہوئی ہے تاریخ کے اوپر، 9 ربیع الاول۔ پاکستان سے کتاب چھپی جو انگریزی اور اردو میں ہے، کتاب کا نام ہے ابدی پیغام کے آخری پیغمبر، ابدی پیغام کے آخری پیغمبر۔ رائٹر مصنف کا نام ہے ضیاء الرحمن کیرانوی، اچھی تحقیقی کتاب ہے سیرت کے اوپر۔ اب تاریخ کی طرف ہم آتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اوپر جو کتاب
صحت کے اعتبار سے صحیح مانی جاتی ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ تاریخ اسلام، اکبر خان نجیب آبادی، ندوۃ العلماء کے تاریخ اسلام پہ 4 کتابیں 4 جلدوں میں، شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ 9 ربیع الاول۔ اسی طرح لکھنؤ کے ایک بہت بڑے مشہور عالم گزرے 100 سال پہلے کی کتاب سیرت پہ، تاریخ اسلام پہ، ان کا نام ہے مولانا عبدالحلیم شرف، 9 ربیع الاول۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی تاریخی کتابیں اور سیرت کے عنوان پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے، اسلامک ریسرچ اسکالرز، اور وہ باتیں بنیاد کس کو بنایا گیا؟ حدیث کو بنایا گیا بخاری کی، کیونکہ اتھینٹک ہے، اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن اس کو بناتے ہوئے وہ ساری روایتیں جو 9 ربیع الاول سے ہٹ کے ہیں وہ غیر صحت مندانہ ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ کا معاملہ ہے، پورا انہیں حق ہے، اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی معاملہ ایمان کا نہیں ہے، نہ یہ کوئی معاملہ قرآن اور حدیث کا ہے، اور نہ کوئی یہ معاملہ دور نبوت کا ہے، کیونکہ پہلے ہی میں آپ کو بتایا گیا تھا ہم مکلف ہیں دور نبوت کے، وہاں ہم کو حق نہیں ہے۔ قرآن اور کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اتھینٹک، ہم وہاں اختلاف نہیں کر سکتے۔ تاریخی کتابوں کے اندر ہم برابر اختلاف کرتے ہیں، تحقیقی معاملات میں تحقیق کرنے کے بعد جس کی صحت ہمیں نظر آئے ہم اسے مان سکتے ہیں۔ لیکن 9 ربیع الاول، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہم جو کہتے تھے کہ بھائی 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، چنانچہ ہمارے پاس یہ مہینہ بھی مشہور تھا پہلے، اب نہیں لے رہے نام اس کا، وہ نام ہم کیا بولتے تھے؟ 12 فات کا مہینہ، کیا بولتے تھے؟ نہیں، پرانے لوگوں کو معلوم ہے، نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ 12 فات کا مہینہ بولتے تھے، 12 فات بولے تو 12 وفات، حیدرآبادی لینگویج ایسی ہے بہت سارے الفاظ کو کھا جاتے ہیں اپن لوگ، وفات کو فات بول دیتے ہیں، تو 12 وفات۔ اچھا، پھر اس میں بھی بات یہاں تک چلی ہمارے بچپنے میں، یہاں تک بھی ہمارے پاس لوگ بولتے تھے کہ 12 فات کی عید، اور اس عید کو کھیر پوریاں بھی بنا کے کھاتے تھے لوگ۔ ایک طرف بول رہے تھے کہ 12 وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن، پھر ایک طرف یہ بھی بول رہے ہیں کہ 12 وفات کی عید بول رہے ہیں۔ یہ کس قدر کمبختی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اتنا بھی شعور نہیں تھا، ایک طرف 12 وفات بھی بول رہے ہیں پھر عید بھی بول رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام کا گھڑی ہوئی بات تھی یہودیوں کی، انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا، اور مسلمان صدیوں تو کی جناب علی اسی چکر میں رہے، 12 وفات کی عید، 12 وفات کی عید، پھر پوریاں بھی بنے، ہم بھی کھائے آپ بھی کھائیں گے بچپنے میں، لیکن بعد میں جب شعور آیا لوگوں کو تب انہوں نے کہا 12 عید میلاد النبی شروع کیا، اب بولنا شروع کیا میلاد النبی، بولنا تو 12 فاتح چل رہا تھا۔ آج بھی 30-35 سال کے پرانے کئی اخبارات کو اٹھا لو، آپ دیکھ لو، اس میں اب اس کو کے اندر ملیں گا 40 سال 35 سال کے اخبارات میں 12 وفات عید کے نام سے آتے ہیں، ملے گا آپ کو۔ تو یہ جو سارے معاملے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ کی کیا اہمیت ہے، تھوڑی دیر کے لیے اہمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اصل میں تاریخ کے کیا لینا، تاریخیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، چلتے رہتا تاریخ، اصل جو ہے ہمیں وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے ہمارے پاس، آپ کے انتظار میں تھی دنیا، آپ کی آمد ہوئی، تاریخ کون سی بھی ہونی دیجیے، تاریخ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کی ذات سے ہم کو مطلب ہے، آپ کی رسالت سے ہم کو مطلب ہے، یہ اصل چیز ہے دیکھنے کا۔ اور جہاں پہ شخصیت کی اہمیت ختم ہو جاتی وہاں پہ تاریخ کی اہمیت شروع ہو جاتی، تعلیمات کی اہمیت گھٹ جاتی تو تاریخ کو لینے کے بڑھ جاتے خالی لوگ۔ اسی لیے تاریخ کی اہمیت جناب علی نہیں رہی، تاریخ کو اسی لیے جناب علی محفوظ نہیں کیا گیا، اگر ہوتا تو ہوتا، کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ بتائیے آپ رمضان کی عید آ رہی کون سی تاریخ میں ہوتی، کوئی اختلاف نہیں ہے، بقرعید کی آدھی حج کن تاریخ میں ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ تاریخ وہاں پہ دن کوئی اختلاف نہیں تھا، جو چیز صدیوں سے چلتے آ رہی تھی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز جب پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آ گئی تو اختلاف ہوئے گا، اس کے اندر برابر ہوئے گا، اور وہی کچھ معاملہ آج کا ہے۔ اسی لیے تو بہرحال آپ کی ولادت با سعادت سے متعلق جو روایات ہمارے سامنے آ رہی ہے
وہ روایات ابھی آپ کے سامنے حوالے دیا میں آپ کو، وہ 9 ربیع الاول ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف کرنے والوں کو حق ہے، ہم اس پہ زبردستی نہیں کریں گے، لیکن یہ اتھینٹک باتیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، بڑے بڑے ریسرچ اسکالروں نے تحقیق کر کے سیرت کی کتابوں پہ جنہوں نے قلم اٹھایا ہے، سیرت کے عنوان پہ ان کے جناب عالی ریفرنس جو میں آپ کے سامنے دیا ہوں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، اور آپ صبح علی صبح آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن پیدائش کے سامنے، پھر آپ کے دودھ کا مسئلہ ہوا، پھر اس کے بعد مکے کے اندر یہ رواج تھا کہ مکہ شہر تھا، تو وہاں کے گھروں کے اندر شرفا میں جو بچے پیدا ہوتے ان کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے دودھ پلانے کے لیے۔ اسی رواج کے تحت حضرت آمینہ نے بھی اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ کو دیا، اور وہ دائی حلیمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کی، دودھ پلایا، وہ رضائی ماں ہے۔ اور یہ دائی حلیمہ طائف اور مکے کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس مقام پہ رہنے والی تھیں، اور قبیلہ سعدیہ کی رہنے والی تھی۔ اس اعتبار سے 2 سال تک اور وقتاً فوقتاً آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے ملاتی، پھر لے کے جاتی، اور جو 2 سال جب مکمل ہو گئے حضرت آئی آمینہ کے پاس آپ کی امانت واپس کرنے کے لیے، تو اس وقت مکہ میں کچھ وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے، حضرت آمینہ نے جو ہے پھر ہم حلیمہ کو دے دیا کہ لے کے جاؤ، پھر ظاہر ہے کہ بیماری دور ہونے کے بعد میں انشاءاللہ، تو اس کے بعد بہرحال کچھ اور 1.5 سال یا 2 سال کے درمیان میں آپ رہے، اور مزید اور وقتاً فوقتاً آتی اپنی ماں سے ملا کے لے کے جاتی۔ اس طرح بہرحال کچھ قریب 4 سال کے ہوئے تو آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دی حضرت دائی حلیمہ نے۔ جب آپ 4 سال کے ہو گئے، 4 سال کی عمر شریف ہو گئی آپ کی الحمدللہ، اس کے بعد آئی حلیمہ، ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کے پاس رہنے لگے، اور 4 سال جب عمر ہوئی حضرت آمینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے میکے کو نکلی، یعنی مدینہ، تاکہ وہاں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ننیال ہے، وہ ان کے ماموں وغیرہ ہے، وہاں پہ ان سے ملاقات کریں۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی ایک باندی تھی جس کا نام ام ایمن ہے، ان کو ساتھ لے کے آمینہ نے اللہ کے نبی کو لے کے مدینہ چلی، اور مدینے میں کچھ مہینہ 2 مہینے کچھ قیام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ کچھ دور نبوت میں وہاں کے کچھ باتیں بولتے تھے رسول اللہ، چنانچہ تیرنا بھی آپ نے مدینے میں سیکھا اسی دور میں۔ بہت سارے واقعات آپ ذکر کرتے ہیں دور نبوت میں اپنے بچپن کے حالات کا۔ تو بہرحال وہاں رہے، اس کے بعد جب 4 سال عمر، اس کے بعد 6 سال جب ہو گئے، جب چلے مدینہ واپس جب ہو رہے تھے تینوں مل کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ اور آپ کی دائی یعنی انا جسے کہتے ہیں ہم، خادمہ حضرت ام ایمن، راستے میں مدینے کے، مکے اور مکے کے درمیان میں مدینے کے قریب ایک مقام ہے جسے تاریخ میں ابوا کہتے ہیں، وہ ماں بیمار پڑ گئی حضرت آمینہ، اور ایسی بیماری ہوئی کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا، وہاں انتقال ہو گیا، اور وہیں پہ آپ کی تدفین بھی ہو گئی۔ اور اس طرح حضرت ام ایمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے لے کے مکہ آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے حوالے کر دیا عبد المطلب کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال تھی۔ اس طرح چونکہ عبد المطلب اپنے پوترے کو بہت چاہتے تھے، کیونکہ چھوٹے بھی تھے اور یتیم بھی تھے، جہاں بھی جاتے عبد المطلب برابر اپنے ساتھ لے کے جاتے، اور حرم میں جب بیٹھتے تو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتے بڑے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے جو مراحل آ رہے ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال کر جانا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال کر جانا، پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال کر جانا، اس کے پیچھے دستِ قدرت کام کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ منشا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے زندگی کے تلخ تجربات کروائے جائیں، کیونکہ آگے چلنے کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالنے والی، جس کو قرآن نے کہا وہ کیا ہے؟ سنلقی قولا ثقیلا، ایک بہت بڑا کلام، بہت بڑی بوجھ، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جانے والی ہے، اور بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے اس قدر زندگی کے تلخ تجربات کروائے ہیں تاکہ آگے چل کے ہر مصیبت، ہر پریشانی کو آپ بآسانی جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات بھی ہے، اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم سے کم لوگوں کے احسانات ہوں۔ انسانوں کے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ سارے انسانوں کا محسن بننے والا ہے، اس کے اوپر کسی کا احسان اتنا نہ ہو جو کل چل کے یہ بولیں کہ بھائی ہم نے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پلایا ہے، ہم اس کو پالے، نہیں، یہ بولنے کی نوبت نہ ہے۔ چنانچہ یہ بات بولی گئی، قرآن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بن کے گئے فرعون کے پاس، تو موسیٰ یہی بولا، میرے پاس کھا کے بڑے ہوئے نا، ہاں میرے کو ہی سمجھا رہے، میرے پاس ہی تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہی پڑے ہوئے نا، بولا فرعون پلٹ کے میرے کو سمجھا رہا، میرے پاس بڑا ہوا، میرے پاس پلا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی کہہ نہ سکے کل، یہ منشا ہے وہاں۔ ورنہ کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں آپ کے والد کو پیدا سے اٹھا لیا، کیوں 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا، کیوں دادا کو اٹھا لیا، وجہ کیا ہے اس کی، کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے محسن اعظم بننے والے۔ 8 سال کی جب عمر ہوئی، اب معاملہ تاریخ کی کتابوں میں کچھ الٹ پھیر، اب وہاں پہ پھر وہی پتے پھینکے گئے۔ کون سے پتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں پالے، انہوں پالے، انہوں رکھ لیے، انہوں رکھ لیے، وہی پتے پھینکے گئے تاریخ میں۔ ابھی آپ کو تاریخ کا جو مواد ہے، تقریباً ہماری تاریخ کے اندر 90% جو نا شیعہ لوگوں کے وقت لکھی ہوئے قلم، اور ان کے یہاں ابو طالب ایمان والے ہیں، وہاں یہ بات پھیلا دی گئی تاریخ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب پالے، ابو طالب کے گھرانوں کا احسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے اوپر، تاریخ میں بات بولی گئی۔ لیکن ہم آپ کو تاریخ کے باتوں سے خود یہ ثابت کریں گے یہ بات غلط ہے، اس لیے غلط ہے، کوئی نہیں پالے آپ کو۔ 8 سال کی عمر تھی، آپ باشعور والے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل مکہ کے اونٹ اور بکریاں، اپنے اونٹ اور اپنے بکریوں کے ساتھ لے کے جا کے چراتے تھے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجرت اور مزدوری دیتے تھے۔ یہ تو حدیث کی بات بول رہا ہوں میں۔ اب تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو ترکہ تھا وہ کیا چھوڑا آپ نے؟ جو تجارت کا مال لے کے گئے تھے آپ، وہ پورا مال مکے میں واپس آ گیا، اور آنے کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے شوہر کا پورا تجارتی مال تجارت میں لگایا، اور وہ مال جب بھی حضرت زبیر آپ کے تایا تجارت کو جاتے یا اور دوسرے حضرت عباس جاتے، ان کے ساتھ اپنا مال دیتی، بھئی یہ مال بھی بیچو اور اس کا نفع لا، تو تجارت چلتی رہی، سرمایہ گردش میں تھا۔ ایک بات، دوسری بات جو ترکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کا جو ورثے میں ملا تھا، تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ 5 اعلیٰ ذات کی اونٹنیاں تھی، 5۔ اب ظاہر ہے کہ 5 اونٹنیاں 5 تو نہیں رہ جاتی نا، 10-15 تو رہتی، بڑھیں گی نا نسل، 5 جا کے 10 میں ہوں گے۔ پھر اسی طرح
بکریوں کا ایک ریوڑ تھا ایک۔ تیسری بات، شعیب بنی ہاشم کے دامن میں حضرت آمینہ جس گھر میں رہا کرتی تھی، آپ کے والد کا گھر تھا، وہ آپ کو رہنے کے لیے گھر بھی تھا۔ چوتھی بات، مکے میں آپ کی اور والد کی ایک دکان بھی تھی، درزی کی دکان تھی، کپڑے سلتے تھے، کپڑے بکتے تھے۔ یہ واقعات طبقات ابن سعد میں ملیں گے، ابن اسیر میں بھی ملیں گے، اور آپ کو البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر اور جدید جو مورخین ہیں ان کی کتابوں کے حوالے میں، ہندوستان کے مشہور شخصیت جو حیدرآباد کی اسلامک اسکالر ہے، جو فرانس میں رہے، زندگی بھر انہوں نے اسلام پہ کام کیا، ڈاکٹر حمید اللہ شریف، ان کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، پہلی کتاب۔ دوسری کتاب ہے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری کتاب ہے پیغمبر اسلام۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشیات بچپنے سے یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں تاریخ کی کتابوں کے، انہوں پالے سب غلط، یہ آپ کے جائزات ہیں۔ اور پھر آپ باضابطہ جو ہے آپ بچپنے میں اپنے اونٹ اور بکریوں کے ساتھ دوسروں کے بھی لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی جناب علی آپ کو اس کا مزدوری مل رہی ہے، تو پھر کھانے والے کتنے ہیں؟ کس کے محتاج ہے اللہ کے نبی؟ ہے کوئی چاچا کے، کوئی پھپھو کے؟ 8 سال کے ہو گئے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد تو یہاں تک بات تاریخ میں آتی کہ جب 10-12 سال کے ہو گئے، آپ کے والد محترم کا چھوڑا ہوا جو تجارت کا مال تھا، آپ اپنے تایا کے ساتھ سفر کیے تجارت میں، تجارت کے ساتھ آپ شام بھی گئے، بصرہ بھی گئے، یمن بھی گئے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو باتیں ملیں گی۔ اس اعتبار سے تمام باتیں جو دہرائی جاتی ہیں، انہوں پالے، یہ غیر حقیقی باتیں ہیں، اور بالکل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کسی کی بڑائی، پس پردہ بڑائی ثابت کرتا ہے۔ پھر یہ بات تو بولی گئی ابو طالب، اور ابو طالب کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں بات معلوم ہے، ابو طالب بہت غریب آدمی تھے۔ دوسرے چچائیں ان کے بہت پیسے والے تھے، حضرت زبیر جو تایا تھے اللہ کے، وہ بہت پیسے والے تھے، حضرت عباس بہت پیسے والے تھے، اور یہ غریب تھے۔ چنانچہ اس بات کی آپ کو دلیل ملے گی، خود مالی اعتبار سے مخلوق الحال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا ان کے اوپر، بولے ان کے اتنے بیٹے ہیں، بولے کھانے کے لیے جناب علی معاملہ ہاتھ تنگ ہے، تو چنانچہ حضرت عباس کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے چچا، ابو طالب بڑے پریشان ہیں معاشی اعتبار سے، بچے زیادہ ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ایسے کرتے ہیں کہ ایک بچے کو میں پال لیتا ہوں اور ایک بچے کو آپ لے لیجیے۔ حضرت عباس راضی ہو گئے، چنانچہ اللہ کے نبی حضرت علی کو لا لیے، پال لیے، اور حضرت عباس حضرت جعفر بن طیار کو پال لیے، اور ایک بات آتی ہے کہ حضرت عقیل کو حضرت حمزہ پال لیے۔ ہاں، یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر کو کس سے جایا کرتے تھے، چونکہ کھانے کے لیے نہیں جاتے تھے، کھلانے کے لیے جاتے تھے، مدد کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ تو یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سلسلے میں یہاں تک، اب آگے اور بھی کثیر باتیں ہیں، میری وقت کی تنگی بھی ہے، ایک دوسرا چیپٹر بھی آپ کا شروع ہونے والا ہے اس میں، اور وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے عمر آپ کی، تجارت آپ کی چل رہی، ایک جنگ چھڑی مکے میں جس جنگ کا نام ہے حرب فجار۔ اس جنگ میں آپ نے باضابطہ حصہ لیا، اور اپنے چچاؤں کے ساتھ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو اس جنگ میں تیر وغیرہ اٹھا کے دے رہا تھا۔ حرب فجار اسی لیے کہتے ہیں کہ حرام مہینوں میں وہ جنگ لڑی گئی، فسق اور فجور کی وجہ سے حرب فجار۔ دوسرا، آپ یہ 18-20 سال کی عمر تھی آپ کی، اس سلسلے میں ایک معاہدہ ہوا مکے میں جس کا نام تھا حلف الفضول۔ عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ یہ معاہدہ ہوا، اور یہ کمیٹی قائم کی گئی، اور آپ کے تایا جو حضرت زبیر ہیں، بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر میں بھی جو ہے ان کے یہاں کے کھولا کرتے تھے اور وہاں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اپنی تائی کو ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی بنیاد یہ بنی کہ مکے کے باہر کا ایک شخص کچھ تجارت کا سامان لے کے آئے، مکے میں ایک شخص کو مال خرید لیا جس کا نام ہے عاص بن وائل، اور خریدنے کے بعد وہ پیسے دینے تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی آیا ہے وہ اکیلا تھا، نہ کوئی نہیں اس کا ساتھی، اور گھمارا پھرارا ستارا، وہ بیچارہ حرم شریف میں آ کے چیخ رہے چلا رہے وہ شخص۔ چنانچہ یہ رکعت آپ کے دایا کے کان میں پڑی تو انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ انہوں نے عہد کیا ہے، کمیٹی بنائی کہ آج کے بعد سے مکے میں اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے ہم برابر اس کا بدلہ لیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور کوئی کسی چیز کو کوئی باقی ہے ہم طاقت کے ذریعے سے اس چیز کو واپس دلائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور دور نبوت میں اپنے زبان سے فرمایا ایک ایسا معاہدہ تھا میں اس میں شریک تھا، اگر لوگ اس وقت مجھے سرخ اونٹیاں بھی عطا کرتے اس معاہدے سے میں ہٹنے والا نہیں تھا، اگر آج بھی مجھے کوئی بلائے ایسے عدل و انصاف کے کام میں تو آج بھی میں اس میں جناب علی شریک اور تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ نے دور نبوت میں فرمایا اس بات کو۔ تو 20 سال کی عمر، اب یہ تجارت چلتی رہی، آپ جاتے رہے، الحمدللہ کافی سرمایہ جاری ہو گیا، اور مدینے کے اندر ایک امانت دار، ایک مشہور تاجر کے طور پہ آپ مشہور ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ کی شہرت ہو گئی تو مدینے مکے میں ایک خاتون تھی جس کا نام ہے ختیجہ، وہ بھی تاجر پیشہ تھی، اپنا سرمایہ تجارت میں لگاتی تھی لوگوں کو، اور جو بھی نفع آتی تھی آدھا آدھا دیتی تھی۔ اس طرح آپ کی شہرت جب مشہور ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ میرا بھی مال آپ لے جائیے، تجارت کیجئے، اور جو بھی نفع ہوگا عام لوگوں کو جتنا میں دیتی ہوں اس سے زیادہ تم کو میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما لیا، اور آپ وہ سرمایہ لے کے گئے، الحمدللہ کافی اچھا خاصا نفع ہوا۔ حضرت ختیجہ نے مال کے ساتھ اپنے غلام حضرت میسرہ کو بھی آپ کے حوالے کر دیا، اور اس طرح آپ مکے سے شام کی تجارت کے لیے گئے اور تجارت سے واپس آئے، اور وہ سفر میں آپ کا جو غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی شرافت، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری اتنا متاثر ہوا، آنے کے بعد حضرت ختیجہ کبریٰ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کرنے کے بعد چنانچہ حضرت ختیجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، بیوہ تھی، کہ نکاح کا ہوا، چنانچہ آپ نے نکاح کا پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد ابن طبقات سیرت ابن اسحاق میں روایت آتی ہے اور بھی دوسری کتابوں میں، آپ حضرت حمزہ کو لے کے گئے نکاح کے لیے، وہاں پہ حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، اور اس نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں حضرت ختیجہ کو 20 اونٹ ادا کیے، 20 اونٹ، اور کچھ نقد رقم کا بھی ذکر آتا ہے، یہ آپ نے دیا۔ اب یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں بہت سارے ڈرامے بازی ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، وہ بیچ میں ایک لڑکی کا ذکر ہے حضرت انیسہ، اس کا وہ ہوا جا کے بولو ان سے، انہوں ادھر کی باتیں انہوں ادھر کی باتیں، ختیجہ آپ کو چاہتی ہیں، آپ کو وہ کرتی ہیں، آپ کا گفتگو کرتی ہیں، اس قسم کے ڈرامے بچے ہیں، وہ قطعاً جو ہے نا قرین قیاس نہیں ہے، سیدھی بات یہی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کے نکاح کے سلسلے میں فکر تھی اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئیں، آپ کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ کیا ہے اب آپ سنیے ذرا، آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو ڈرامے ہیں، بیچ میں ایک لڑکی آ رہی ہے، ادھر کی بات ادھر پھیلا رہی ہے، سب غلط ہے، صحیح نہیں ہے باتیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ کے سگے بھائی ہیں، حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور حضرت صفیہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننند ہیں۔ حضرت ختیجہ کے بھائی حضرت عوام بن خولید حضرت صفیہ کے شوہر ہیں، اور حضرت ختیجہ بیوہ تھی تو اپنے بھائی کے گھر میں زیادہ رہا کرتی تھی، اور چونکہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں اور اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً
اپنے پھوپھی کے پاس آتے، بیٹھتے، ملتے جلتے، اور حضرت خدیجہ سے بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ کوئی روایتی پردے کا معاملہ تو تھا نہیں، تو پھر راز گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور قریبی بات تو یہی ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ بیچ میں ہوں گی آپ کی پھوپھی، محمد آپ کو بولے، اور اس طرح آپ اپنے چچا تک یہ بات پہنچی، اسی لیے ابن اسحاق میں یہ بات لائی، آپ حمزہ کو لے کے گئے تھے، نکاح ہوا، سیدھی بات عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نکاح کے متعلق کیا بات ہے اس میں۔ عمر، عام طور پہ یہ بات مشہور ہے، کیا مشہور ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ ہمیں اس پہ گفتگو کرنا ہے، ہمیں 40 سال والی اس تاریخی غب شپ کے اوپر اعتراض ہے، ہم اعتراض نہیں کریں، سابقہ مورخین بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور چنانچہ دو روایتیں تاریخ میں آتے ہیں حضرت خدیجہ کی عمر سے متعلق، ایک تو 40 کی تو آپ کو معلوم ہے، ایک روایت انہی کتابوں میں آتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ کی عمر 28 برس کی تھی۔ البدایہ والنہایہ، طبقات ابن سعد، الاصابہ ابن اسیر، اور ان کتابوں کے حوالوں کے حوالے دیتے ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس بات کی صراحت کی ہے، یقیناً 40 سال والی یہ روایت غلط ہے اور 28 والی بات صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اچھا، اب 40 والی روایت کو کیوں مشہور کر دیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، جو غالب شیعہ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، فاطمہ، اور انہوں نے یہ دلیل دی 40 سال کی عمر میں نکاح ہونے کے بعد عمرانیات کے حساب سے ایک عورت کی بچے دینے کی جو صلاحیت تھی، عمر کی استدلال کیا انہوں نے، وہ استدلال یہ کیا، یہ 6 جو لڑکے ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 40 سال کے بعد یہ ناممکن ہے کہ 40 سال کے بعد عمر کے اعتبار سے 4 بیٹے 2 بیٹیاں کے بعد نہیں بن سکتی، لہذا ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ، اسی لیے لوگ دوسرے بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتے، اس کو 40 کی وہاں اصل معاملہ، وہاں ہے سارا معاملہ 40 کا، اسی لیے بات کہی گئی۔ چنانچہ یہ بات اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی کے اور بھی بیٹیاں 2 بیٹے تھے، نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پہلے کے شوہر سے تھے، نعوذ باللہ، اتنا بڑا اتہام لگا ہے تاریخ میں۔ اسی لیے وہ روایت جبکہ وہ بھی کتابوں میں ہے 28 والی، اب 40 والی بھی گڑھ دیے لوگ، تو پھر کیوں نہ آپ 28 والی کو تسلیم کریں آپ، کیونکہ آپ کے 4 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا نکاح ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، اسی لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم، پھر اس کے بعد سب سے جو بیٹی چھوٹی ہے حضرت فاطمہ، پھر اس کے بعد دوسرا ایک لڑکا آتا ہے چھوٹا، اس کا نام عبداللہ ہے، اور اسی کا نام طیب اور طاہر بھی ہے، تو جملہ 6، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اس اعتبار سے، اور 4 بیٹیوں کا ذکر تو خود قرآن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں جمع کے صیغے میں استعمال کیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے، اپنے بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے آپ کہیے، اور جمع کے لیے عربی زبان میں کم سے کم 3 ہونا پڑتا، 2 کے لیے بھی جمع نہیں آتا عربی زبان میں، 3 ہونا، تو 4 بیٹی ہیں مسلسل۔ اور یہ بات بھی بتا دوں میں، اہل تشیع کے ہر فرقے والے یہ بات کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں اس میں، آپ کو جو بات ہے وہ بھی بتا دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ سارے لوگ مانتے ہیں، وہاں تاریخ کی کتابیں ان کے پاس بھی 4 بیٹیوں کو برابر مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں، اسی لیے 28 برس والی عمر
صحیح ہے، 40 کا معاملہ غلط ہے۔ اسی طرح تاریخ کی عمروں میں گڑبڑ کیے ہیں لوگ بدنام کرنے کے لیے، اتہام لگانے کے لیے۔ یہ جو طبقہ تھا اس زمانے میں عبداللہ بن سبا کا، جو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو داغدار کیا ہے تاریخ میں، اور اسی کا کچھ لوگ ہیں چربا اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور وہ مشہور روایت بھی ہمارے پاس جو آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور ودا 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہاں پہ بھی یہی گڑبڑ ہے۔ جبکہ پوری تاریخ کو ہم ٹوٹولیں گے، کھنگالیں گے، تو ہمارے پاس یہ بات سامنے آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہوا ہے وہ کب ہوا، عمر کیا تھی؟ 16 سال میں نکاح ہوا، 19 سال میں آپ کی وداعی ہوئی۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن ہم مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 6 سال 9 سال۔ اور اتنا اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، آپ کے اخلاق کے اوپر۔ آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور آپ جو نا ایک معمولی 9 سال کی بچی کو بیوی بنا کے رکھے، نعوذ باللہ۔ بہت کچھ حملہ کیا گیا، خاص طور پر یورپ کے لوگوں نے، تمہارے نبی تو ایسے ہیں بولے، نعوذ باللہ۔ تحقیق کی ضرورت ہے اس میں۔ اور پھر یہ عمر عائشہ سے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد نہیں ہے، ایک مرفوع روایت ہے، اس میں اتنا چراغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی حال کیا واقف ہونا۔ پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے، ابو القاسم، اور 2 مرد بچے، بچپن میں انتقال ہو گیا۔ 4 بیٹی ہیں، اور 4 بیٹے میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، اور ان کے شوہر کون ہیں؟ حضرت زینب کے شوہر کون ہیں؟ ابو العاص بن ربی۔ یہ ابو العاص بن ربی کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کے بہن کا لڑکا ہے، حضرت اعلیٰ، حضرت خدیجہ کی بہن اعلیٰ ہے، اور حضرت خدیجہ کے بہن کا لڑکا ہے یہ حضرت زینب کے شوہر۔ تو اس اعتبار سے حضرت زینب اور آپ کے شوہر خلیرے بہن پہلے سے 6۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو اپنے بہن کے بیٹے کو دیا، اور بعد میں ایمان لائے۔ اور ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب بڑی بیٹی کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے علی۔ ایک تو علی وہ ہے آپ کے داماد، لیکن ایک آپ کے بڑے نواسے ہیں حضرت علی۔ پھر انہی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی نواسی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی جن سے نکاح کر لیے۔ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری بہن کی بیٹی سے نکاح کر لو، حضرت امامہ سے۔ اس وصیت کی بنا پہ حضرت علی ان سے نکاح کیے۔ حضرت علی بن زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد، سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ، اور یہ شہید ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ مشرکین سے یہاں روم کے خلاف ایک جنگ چلی، جنگ میں شہید ہوئے، شہید ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد۔ چنانچہ جب حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، چھوٹے تھے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رکھ لیے، پال لیے، گھر میں تھے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، یہ آپ کے نواسے اونٹنی کے پیچھے بیٹھ کے آئے ہوئے تھے، اور وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو بت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اور حضرت علی اس کو گراتے تھے، آپ کے نواسے۔ لیکن معلوم ہی نہیں ہے ہمارے کو، اتنا ہی معلوم حسین فاطمہ برکات بنا کے رکھ دیے، وہ چلا رہا۔ پھر دوسری بیٹی آپ کی حضرت رقیہ ہے، اور دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عثمان کے بھی ایک بیٹے ہیں، دوسری بیٹی کا بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اور کمبختوں نے زبردستی ان کو مار دیا، تاریخ میں زبردستی مار دیا۔ آپ 7 سال کے تھے، آنگن میں کھیل رہے تھے، ایک مرغا آ کے ہاتھ میں چونچ مارا جس کی وجہ سے مر گئے بولے۔ جب یہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی دوسری کتابوں کے اندر، عبداللہ عثمان رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو نواسے ہیں، جو حضرت رقیہ سے ہیں، 70 سال کی عمر پائے وہ، اور باضابطہ ان کی نسل چلی۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں، کیونکہ ان کو بتانا تھا، صرف پنجتن بتانا تھا، اس لیے سب کو ہٹا دیا۔
عثمانی کہا جاتا ہے. آج جو کشمیر وغیرہ میں جو ہے، افغانستان وغیرہ میں جو عثمانی کے نام سے قبیلے آتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں انہی کی نسل سے. اور ہمارے یہاں بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ شبیر عثمانی، انہی کی نسل، عثمانی جو خاندان کے چلے. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بیٹی حضرت عثمان کو دی نکاح میں، ان سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد چوتھی بیٹی حضرت علی ہے، چوتھی بیٹی حضرت نکاح میں دی حضرت فاطمہ کو، ان سے اولاد ہوئی حسن حسین اور دو دوسرے. تو اس طرح وہ بڑے نواسے حضرت علی، وہ بڑی نواسے حضرت امامہ، معلوم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہ تاریخ سے واقف ہونا بھی بے حد ضروری ہے. جذبات میں کام نہیں لینا، جو چیز چلتے آ رہے اس کو نہیں. اللہ تعالیٰ کامن سن انسان کو دیا تھا، اس سے بھی سوا. اور یاد رکھیے کبھی بھی نبی کی عصمت پہ حرف نہیں آنے دینا. نبی کے اخلاق کو جہاں بھی کوئی ایسا جملہ مل رہا جو تھوڑا سا ٹیس یا داغدار کرنے والا ہے، یقیناً وہ غلط ہے. اور میرا ایمان ہے نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق تھے، بلندیوں پہ اخلاق تھی، اور نبوت کے بعد بھی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت کیا. کوئی تاریخ میں ایسا کارنامہ کوئی کام نہیں ملتا جو آپ کے اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت آپ کی ہو، نہیں ملتا. اگر کوئی بات آ رہی ہے تاریخ میں تو غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو اعلان. یہ ہے اصل تاریخ. اب اس سلسلے میں یہ چلیے آپ کی لے کے پورا. اب اور پاس کیا ہے ولادت سے پہلے، آپ یہ سب چھوڑ دیں کہ خالی تاریخ ولادت بولے تو خالی معجزات تقریر شروع کر دیے. معجزات، وہ پیدا ہو گئے تو ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا. ارے بھائی حقیقت کیا ہے زندگی کی؟ کیا حقیقت ہے؟ بلائیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ ہاں، آپ تجارتیں کیے، رشتہ دار اور اب جن لوگوں کے ساتھ تجارت کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے بچپن کے دوست کون تھے؟ ابوبکر صدیق بچپن کے دوست ہیں. اور بھی کچھ 2-3 لوگوں کے تاریخ میں نام آتے ہیں جو بچپن کے ان کے دوست ہیں. کاروبار بھی ان کے ساتھ آپ نے کیا ہے، سفر بھی ان کے ساتھ کیے ہیں آپ الحمدللہ. ہر کوئی تعریف کر رہا ہے اخلاق میں، کوئی ایسا کبھی معاملہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، نبوت، دور نبوت میں جو اخلاق تھے، دور نبوت سے پہلے بھی وہی اخلاق تھے. تبھی تو نبوت سے پہلے ہی قوم نے آپ کو امین اور صادق کہا. اب وہ مشہور واقعہ معلوم ہے آپ کو، جب کعبۃ اللہ طوفان آیا تو کعبۃ اللہ گر گیا تھا. پھر کعبۃ اللہ کو سریڑوں تعمیر کر رہے تھے لوگ. یہ واقعہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 یا 35 عمر تھی اس وقت کا ہے. کعبۃ اللہ تعمیر کرنا شروع کر سارے قریش کے قبائل مل کے سردار. اور جب حجر اسود کا جب معاملہ آیا وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی. ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا کہ یہ کام میں کروں، میں رکھتا ہوں اس کو، یہ شرف مجھے ہونا چاہیے. اب جتنے قبیلے تھے 12 میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اس میں سے عقلاً آدمی ایک فیصلہ دیا، دیکھو بھائی لڑائی جھگڑے بند کرو، ایسا کرو کل الگ صبح جو بھی کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کو اپنا حکم بنا لو. وہ فیصلہ کر. ہاں ٹھیک ہے. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبے میں، اور جیسے ہی آپ کے اوپر نظر پڑی پورے قبیلوں کی، وہ لوگ پورے خوش ہو گئے. اور اس وقت سارے قبیلے والوں کی زبان پہ آ گیا کہ بھائی یہ امین اور صادق ہے، اس کے ہر حکم سے ہم راضی ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں. چنانچہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے بات کیا ہے. اب کیسا مسئلے کو حل کرنا؟ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا کہ میں کروں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجویز پیش کی، ایسا کرو ایک چادر لاؤ اور سارے قبیلے والوں کو بولے چادر تم لوگ پکڑو، میں اس میں پتھر رکھ، تم سب مل کے پتھر کو اٹھاؤ، میں پتھر کو رکھ دیتا ہوں. ارے کیا بات، سب شریک ہو گئے اس کے اٹھانے میں. آپ وہاں رکھ دیں. وہ پتھر رکھنا ہی اس بات کی علامت تھی. پتھر رکھنے کے بعد پوری ہمارا تکمیل ہو گئی. وہ پتھر رکھنا اس بات کی علامت تھی، آخری نبی کی علامت ہے حجر اسود.
پھر وہاں سے دوسرے معنی نے مراقبہ، غار سور، غار حرا، وہاں پہ جانا، قیام کرنا، وہ ساری باتیں اس کے بعد میں آتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر وہاں پہ وحی الہی، اس کے بعد ہم شروع کریں گے انشاءاللہ دور نبوت کو بھی۔ ابھی تاریخی واقعات تھے اس میں جو آپ کے سامنے بتایا میں آپ کو، تاریخ ہے، تاریخ پہلے ہی بتایا تھا، اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا حق نہیں، اختلاف کا حق ہے۔ ایک مسلمان کو علم اختلاف کا حق اسلام نے دیا ہے، لیکن مخالفت کا نہیں دیا۔ تنقید کا حق دیا ہے لیکن مخاصمت کا حق نہیں دیا، فرق ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق کی شکل میں دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ باطل کو باطل کی شکل میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں جو بھی شے ہے اس کو اصلی حقیقت میں ہم کو دکھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔